السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے لوگوں نے تو ان ارشادات کا معقول جواب دیا، لیکن ابو لہب نے بڑی قصد اور رذالت کا ثبوت دیا۔ وہ بولا، اے فرزندان عبد المطلب، یہی چیز ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بنے گی۔ تم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لو، اس سے پیشتر کے دوسرے لوگ اس کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ اس وقت اگر تم اس کو ان کے حوالے کر دو گے تو تم ذلیل و رسوا ہوگے، اور اگر تم اس کا دفاع کرو گے تو وہ لوگ تمہیں تہہ تیک کر دیں گے۔ حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، وہ ابو لہب کی یہ بات سن کر ضبط نہ کر سکی۔ انہوں نے فرمایا، اے بھائی، کیا تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ تو اپنے بھتیجے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ باخدا آج تک ہمیں اہل علم یہ بتاتے رہے ہیں کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک نبی ظاہر ہوگا۔ باخدا یہ وہی نبی ہے۔ ابو لہب کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں بے سر و پا اور خوش فہمیاں ہیں اور پردہ نشین عورتوں کی باتیں ہیں۔ جس وقت قریش کے سارے خاندان تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور جزیرہ عرب کے سارے قبیلے ان کی امداد کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ابو طالب اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا، باخدا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم ان کی حفاظت اور دفاع کریں گے۔ ان پہلے دو اجتماعات میں صرف عبد المطلب کا خاندان مدعو تھا اور وہی لوگ شریک ہوئے تھے۔ اب تیسرے اجتماع کا حضور نے اہتمام فرمایا۔ اس میں قریش کے سارے قبیلوں کو دعوت دی گئی اور صفا کی پہاڑی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر سب حاضرین کو خطاب فرمایا اور آغاز کلام اس سے کیا، حاضرین، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا چلا آ رہا ہے، کیا تم میری بات تسلیم کرو گے؟ سب نے جواب دیا، بے شک تسلیم کریں گے۔ آج تک آپ کی زبان سے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی جو غلط ہو۔ پھر فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ میں عذاب شدید سے پہلے تمہیں واضح طور پر بر وقت ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو جس نے دشمن کو دیکھ لیا ہو، پس وہ چل پڑا تاکہ اپنے رشتہ داروں کو دشمن کی آمد سے باخبر کر دے۔ پھر اسے یہ اندیشہ لاحق ہو جائے کہ دشمن کہیں اس سے پہلے ہی نہ پہنچ جائے، دور سے ہی زور زور سے یہ اعلان کرنا شروع کر دے، جاگو جاگو، دشمن پہنچ گیا، دشمن پہنچ گیا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے، امام مسلم نے امام قبسیہ بن المخارق سے، اور بلازری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، میری فریاد سنو، میری فریاد سنو۔ لوگ کہنے لگے، یہ کون بلا رہا ہے؟ چنانچہ عرب کے رواج کے مطابق وہ لوگ اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اس سمت میں دوڑے، اور جو شخص خود نہ جا سکا اس نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا۔ ابو لہب اور دیگر قریش بھی وہاں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ دشمن کے سواروں کا دستہ اس پہاڑ کے دامن سے نکل کر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، بے شک، ہم نے کبھی آپ کو غلط بیانی کرتے نہیں سنا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اے کعب بن لوئی کے بیٹو، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے مرہ بن کعب کے فرزندو، آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی ہاشم، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد الشمس، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی زہرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اے بنی عبد المطلب آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اے فاطمہ آگ سے اپنے آپ کو بچا، اے صفیہ محمد رسول اللہ کی پھوپھی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں مگر یہ کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر ابو لہب بولا تو برباد ہو، کیا اس لیے آج ہمیں جمع کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے بے پایا حلم اور اعلیٰ ظرفی کے باعث سکوت اختیار فرمایا، لیکن آپ کے غیور رب نے اسی وقت اس بدبخت اور گستاخ کی مذمت میں ایک پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جس کی ایک انگلی سے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب کا آخری جملہ یہ تھا، اے فرزندان عبد المطلب، باخدا کوئی جوان اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر اور افضل چیز لے کر نہیں آیا جیسی میں تمہارے لیے لے آیا ہوں، میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع، امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔